تحقیق کے سارے دروازے آقا نے کھولے، ترقی کے سارے دروازے آقا علیہ السلام نے کھولے ہیں، ورنہ انسانیت پستی میں، جہالت میں، اندھیرے میں گری پڑی تھی۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ پروسیس ایمبریالوجی کا جو نالج ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ گیلن ایک ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا، پھر اس کے بعد ارسطوٹل، جتنے گریک کے پیریڈ میں سائنسدان ہوئے، یونان کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال اور 300 سال 400 سال پہلے کے جتنے عرصے میں، آج سے 25,000 سال قبل، آج سے 2500 سال قبل جتنے سائنٹسٹ تھے اور گریک کا جو نالج تھا، انہوں نے جو نالج دیا سائنس کا، وہ 16ویں صدی عیسوی تک، 16th سینچری تک نالج وہی رہا ویسٹرن ورلڈ کا، یاد رکھیں۔ آج ہے 21ویں صدی، 400 سال پہلے تک، 400 years before، 2500 سال قبل سے لے کر، یعنی 500 سال قبل مسیح سے لے کر آج سے 400 سال تک، اراؤنڈ 2000 years، آج سے 400 سال قبل تک ایمبریالوجی کے نالج میں کوئی خاطر خواہ چینج نہیں آئی۔ اس بات کو رجسٹر کر لیں۔ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی اوریجن کیسے ہوتی ہے، اس میں یہ 2000 سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آج سے 16ویں صدی عیسوی کے بعد تھوڑی تھوڑی تحقیقات شروع ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس وہ 6 اور 7ویں صدی عیسوی ہے۔ علم میں تبدیلی آئی ہے، سائنٹیفک نالج میں 400 سال، 400 years before، اور آقا علیہ السلام کا زمانہ آج سے 1500 سال قبل ہے، 15 centuries before our time۔ اور پھر 17 اور 18ویں صدی تک جو تھیوری تھی بچے کے پیدا ہونے کی، وہ پری فارمیشن تھیوری تھی ایمبریالوجی میں، پری فارمیشن تھیوری، اور وہ تصور یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بچے کی پیدائش میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، باپ کے سپرمز کا دخل نہیں ہے، وہ ایک سبب بنتا ہے، مگر بچے کی پیدائش مینسٹرول بلڈ سے ہوتی ہے۔ ماں کا جو خون ہوتا ہے نا، جو ہر مہینے جو خون خواتین کا آتا ہے، مینسٹرول بلڈ، بچے کی پیدائش اس مینسٹرول بلڈ سے ہوتی ہے مکمل۔ یہ 2000 سال تک یہ نالج رہا، 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی، آج سے 300 سال قبل تک یہ نالج تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور 1000 12 1400 سال پہلے تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس علم سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ یہ تو مغربی دنیا میں اب تک رہا۔ ارسٹوٹولین مسکنسیپشن تھا، ارسٹوٹل کی سائنس چل رہی تھی سینچریز تک، کہ مینسٹرول بلڈ جو ہے وہ کامنلی ایک آئیڈیا تھا ٹو گیو رائز ٹو دا ایمبریو۔ اب آج سے 1500 سال قبل آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب پوری دنیا میں تصور یہ تھا کہ بچے کی پیدائش مینسٹرول دم الحیض سے ہوتی، دم الحیض ماں کے مینسٹرول بلڈ سے ہوتی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قیامہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس وقت انسانیت جس کا پختہ یقین ہے کہ پیدائش ماں کے خون سے ہوتی ہے، اور وہ یقین حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے بھی کتنا 1000 سال بعد تک وہی علم رہا۔ آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، الم یک نطفۃ من منی یمنا، رد کر رہے ہیں کہ مینسٹرول بلڈ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جرمینل فلوئڈ سے پیدا ہوتا ہے، جو سپرم کی شکل میں باپ سے اور ایگ کی شکل میں، اووم کی شکل میں ماں سے، جرمینل فلوئڈ ہیں، وہ ان کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مینسٹرول بلڈ کی تھیوری کو کینسل کر دیا آقا علیہ السلام، مینسٹرول بلڈ کی تھیوری کو منسوخ فرما دیا۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا۔ اب صحیح مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یہودی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4438 گفتگو فرما رہے ہیں
تو قریش جو قریش مکہ ہیں منکرین، وہ قریش کھڑے، وہ کہتے ہیں اے یہودی عالم تھا، ان ھذا یزعم انہ نبی، یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے۔ یہودی نے کہا اچھا یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں؟ اس نے کہا لأسألنہ عن شیء لا یعلمہ الا نبی، میں ابھی جا کے ان سے سوال کرتا ہوں، اور ایک ایسا سوال کرتا ہوں کہ اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک ہی سوال سے بات پرکھی جائے گی کہ نبی ہے یا نہیں۔ قریش خوش ہو گئے، بغلیں بجانے لگے۔ اب یہودیوں کو علم ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور نالج ہے، اس زمانے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سائنٹیفک نالج کیا ہے۔ یہودی آ گیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، فجاء حتیٰ جلس، آ کے بیٹھ گیا، ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مما یخلق الانسان۔ اب اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اویلیبل سائنٹیفک نالج ہے وہ ارسٹوٹولین سائنس تھیوری ہے۔ ایک تو پری فارمیشن ہے، پہلے سے ہوتا ہے، دوسرا مینسٹرل بلڈ سے ہوتا ہے، خون سے، ماں کے۔ اب وہ پوچھتا ہے اس علم کے ہوتے ہوئے، پوچھتا ہے کہ انسان کس شے سے پیدا ہوتا ہے، مما یخلق الانسان، اے محمد بتائیں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال، اب یہ توجہ طلب ہے، یا یہودی، اے یہودی، فرمایا من کل یخلق من نطفۃ الرجل و من نطفۃ المرء، فرمایا باپ اور ماں دونوں کے نطفے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ مینسٹرل بلڈ کی تھیوری کو آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کروا دیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، یہ انسانیت کو تو اس کا علم 17ویں اور 18ویں صدی میں، آج سے 300 سال پہلے ملا ہے، just 300 years before our time، 15 centuries before آقا علیہ السلام کو کس طرح بتا دیا کہ مینسٹرل بلڈ سے بچہ نہیں ہوتا بلکہ باپ اور ماں کے نطفوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا۔ اور پری فارمیشن تھیوری بھی ایک ویو یہ بھی تھا، کچھ لوگ سائنسدان یہ کہتے تھے کہ باپ کے نطفے میں سپرم میں ہوتا ہے، کچھ کہتے تھے ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو پری فارمیشن تھیوری کہتی کہ یا باپ کے اندر ہوتا ہے اکیلے یا ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے اکیلے۔ اس کو بھی رد کر دیا، فرمایا من کل یخلق، نہ تنہا باپ کے نطفے میں ہوتا ہے نہ تنہا ماں کے نطفے میں ہوتا ہے، دونوں کے ملاپ سے ایک نئی چیز بنتی ہے، اس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح فتح الباری میں کرتے ہوئے، فتح الباری وہ لکھتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں many anatomists claim، کئی اناٹومسٹ کہتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، ان منی الرجل لا اثر له فی الولد الا فی عقد، کہ جو آدمی کا نطفہ ہے، جو اس کا سپرم ہے، اس کا سوائے ملاپ کے کوئی دخل نہیں ہے بچے کی تخلیق میں۔ وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَوَّنُ مِن دَمِ الْحَيْض، اور اناٹومسٹ یہ کہتے ہیں، یہ امام ابن حجر اسقلانی بیان کر رہے ہیں آج سے 500-600 سال قبل، کہ اناٹومسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینسٹرل بلڈ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور امام حافظ اسقلانی نے کہا احادیث الباب تبطل ذالک، اس باب کی احادیث نے مینسٹرل بلڈ سے بچے کے پیدا ہونے کے نظریے کو رد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کنسپٹ ہے چینج جو ہوا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حالانکہ جو سائنسدان تھے 1775 تک، اسپیلنزانی ایک سائنسدان ہوا ہے 18ویں صدی میں، 1775 تک سائنسدانوں کا بلیو یہ تھا کہ سم سائنٹسٹ بلیوڈ دیٹ دا ہیومن بینگ واز فلی فارمڈ ان دا سپرم and the egg of the mother has nothing to do with it, whereas others believe that it is pre-formation occurs in the ovum۔ کوئی سائنسدان کہتے تھے کہ نہیں، صرف اووم میں پیدا ہوتا ہے۔
1777 میں جا کے اراؤنڈ 1775 Palanzani showed the necessity of both the ovum and the sperm for the development of a new individual. 1775 میں جا کے یہ تھیوری ریجیکٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سپرم اور اووم کے ملاپ سے، دونوں باپ اور ماں کے سیلز کے ملاپ سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے 1775 عیسوی میں. اور جو بات مغربی دنیا کے سائنسدانوں کو 1775 میں معلوم ہوئی، وہ حقیقت آقا علیہ السلام نے 1500 سال قبل بیان فرما دی. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اسی طرح یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب النکاح کی، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1438. پوچھا گیا پھر ایک سوال کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ماں کے باپ کے نطفے اور ماں کے نطفے سے، ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. مگر سوال کیا گیا کہ کیا سارے کے سارے نطفوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے؟ دونوں کے ملاپ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من کل الماء یکون الولد، not from all the fluid is offspring created. سارا جو فلوئڈ آتا ہے ان ساروں کا مکمل ملاپ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے ایک سپرم اور ادھر ایک ایگ آتے، ہزارہ سپرمز ہیں فلوئڈ میں. فرمایا سب کا ملاپ، دونوں کے پانیوں کے ملاپ سے بچہ نہیں بنتا، اس میں سے ایک حصہ، ادھر سے ایک سپرم ادھر سے ایک ایگ آپس میں ملتے، ڈیفیوز ہوتے، فرٹیلائز ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اور سائنس آج کیا بتاتی ہے؟ سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ 300 سے 400 ملین سپرمز، شوہر اور بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو 300 to 400 ملین سپرمز اس فلوئڈ میں جاتے ہیں. 250 300 up to 400 ملین، اتنے سپرمز جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں ملینز. یہ میں ایک اور بات بھی ذات کہہ رہا ہوں، سفر شروع کرتے ہیں ملینز، مگر وہ ملینز کے ملینز راستے میں ٹیوبز کے اندر مر جاتے ہیں.